من المسلمین سن کے او لوگ جڑے غریب ہیں پہ جڑے مشقت دی زندگی برداشت کرن جڑے مزدوری کرن تکلیفاں برداشت کرن واتری سرکار دے دین کو نہ چھوڑن نبی پاک دے دین دے نال محبت کرن امیر دی باری آوے او اپنے بیٹے کو آکسفورڈ پڑھاوے غریب دی باری آوے او بیٹے کو حافظ بڑھاوے امیر دی باری آوے او دنیا دی ڈگریاں حاصل کرے غریب دی باری آوے اپنے بیٹے کو عالم تے مفتی بڑھاوے فرمایا مائیہ فقراء من المسلمین فرمایا ایک غریب ہمیں غربت حاصل میرے نال وفادار رہے میرے دین نال وفادار رہے فرمایا جلے جنت بیسا کلا کوئی نہ بیسا غریبان دا ہاتھ پکڑ کے بیسا سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ولا فخرہ رب کریم اتنا جو مقام عطا فرمے سی فرمایا ان دیتے میں فخر نہ کریں گا آج اس رات دے وقت وچ جلے تسا اسا سارے اکٹھے تھی کہ آگے بیٹھے ہیں بابا کیا کرنا ہے مقصد کیا ہے آج گھر روٹی کوئی نہ ہے اسا اینے غریب ہاتھ سے سارے کو کھامن دی روٹی کوئی نہ ہے آج مزدور آدمی بھی او ویندہ ہے مزدوری کر کے شام کی روٹی کما کے او بھی آوے دے لیکن رات دی اس وقت تک لوگ جو آئے بیٹھے وجہ کیا ہے بھئی انہاں کو نیندر پیاری کوئی نہیں آرام پیارا کوئی نہیں کل کام کوئی نہیں کرنا کاروبار کوئی نہیں کرنا کاروبار بھی کرنے ہیں انہاں اپنی مصروفیات بھی ہیں آرام ترک کر کے اتھا جو آئے بیٹھے ہیں وہ سنت مصطفیٰ تے سنت صحابہ دے عمل کرنا ہے سبحان اللہ آل بصرہ کٹھے تھے حاضر تھے انہاں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگی دے عالم میں چھیں جو لوگ زیارت کراؤں جلے زیارت کرنے واسطے آئے تھے آپ دے شاگرد ہیں ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ انہاں کو حاضر تھے آکے عرض کرنے حضور والا اسا حضرت انس بن مالک دی زیارت کرنے بھی آئے ہیں تے دل وچ اج خواہش ہے کہ حدیث شفاعت بھی سن کے بجو سبحان اللہ مہربانی فرماؤ سارے کٹھے جلو سفارش فرماؤ ایسا کو حدیث شفاعت سنائی بجو ثابت بنانی کٹھے آئے جلے آپ دی بارگاہ وچ پہنچ گئے حضرت انس بن مالک آپ اشراق یا چاچ دی نماز ادا پہ فرمینے آپ نے جلے نماز ادا فرما گی تھی آپ تشریف فرمات ہے آپ نے آپ دی بارگاہ وچ ثابت بنانی عرض کیتا حضور بصرہ دے مسلمان بھائی آگئے آپ دی زیارت بھی کرن آئین تو انہاں دی خواہش ہے کہ آج حدیث شفاعت سے سن کے بیسو سبحان اللہ آپ نے فرمایا آؤ وقت میں تو حدیث شفاعت سناؤں سارے بہ گئے انہاں دا انداز صحابہ دا بھی دیکھی کہ سفر کر کے یہ ایک گھر ایک محلے وچ اٹھی کے نہیں آئے بصرہ شہر وچ کار تے نہیں آئے کہ 6 گھنٹے 10 گھنٹے 24 گھنٹے بعد اس جگہ تے پہنچ ویسے کئی مہینے دا سفر کر کے جلے اون چاہتے آئے کرن کیا ایک حدیث سن سبحان اللہ والا دلوں میں تو سناما چاہتا سبحان اللہ حدیث شفاعت سن واسطے حاضر تھے حضرت انس بن مالک نے فرمایا سرکار علیہ السلام نے اشارت فرمایا اذا جاء یوم القیامت فرمایا جلے قیامت تک نہیں آسی منظر کیا ہو سی سبا نیزے تے سورج آکھ سبحان اللہ آج کروڑ حامیل دور کھڑے وہ گرمی سٹے تے وقتی برداشت نہیں تھے اس اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے بے حالی کی کیفیت پیدا تھی بے جلے سبا نیزے تے آئے کھڑا ہو سی کیفیت اور حال کیا ہو سی ساری خلق مات الناس بعضهم الى بعض ساری خلقت کٹھی تھی سی آپس سے مشورہ کرے سے بابا کوئی سفارشی گولو جڑا رب دی بارگاہ میں سفارش کرے فیاتون آدم اولین آخرین بادشاہ وزراء تختہ تاجہ دے مالک غریبیں کو مارن والے ستم کر والے جڑے آدم سارا باخدہ سورج لاسی کوئی نو آج سارے سفارش کولن بستے باب آدم دے دروازے تے آئے کھڑے ہو سن آجن بابا ساری کائنات دا بابا ہی میں اشفاء لنا الہ ربی کا مہربانی فرماؤ
آج رب دی بارگاہ دے وچ سارے واسطے سفارش فرماؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ آپ جواب کیا لے سن؟ فرمایا لست لہا، آج یہ مقام میرے کو حاصل کوئی نہیں، کوئی اور دروازہ کھولو. فرمایا وعلیکم بی ابراہیم، ونیو حضرت ابراہیم دے دروازے تے فَإِنَّهُ خلیل اللہ، وہ اللہ دے خلیل ہیں، او رب دے برگزیدہ نبی ہیں پہ، او سفارش پر میں سن تھوڑی گال پڑھتو سی، ساری خلقت کٹی تھی سی. وقت آسن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے دروازے تے آکے عرض کرے سن اشفا لنا الہ ربکا، سونا مہربانی فرماؤ آج رب دی بارگاہ میں سارے واسطے سفارش فرماؤ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا جواب دے سن؟ لست لہا، اے آج مقام میرے کو حاصل کوئی نہیں. وعلیکم بموسیٰ، فرمایا بنجو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دروازے. فَإِنَّهُ کریم اللہ، وہ اللہ دے کریم ہیں پہ، وہ سفارش کرن قبول تھی سی. ساری خلقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے دروازے تے حاضر تھی سی. آکے عرض کرے سن اے موسیٰ کلیم اللہ اتنے برگزیدہ ہستی ہوئے اشفا لنا الہ ربکا، مہربانی فرماؤ آج رب دی بارگاہ دے ساری سفارش فرماؤ. سبحان اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جواب دے سن لست لہا، آج میرے کو کوئی نہیں. وعلیکم بی عیسیٰ، فرمایا میں تو کو مشورہ دینا بنجو حضرت عیسیٰ کو. فَإِنَّهُ روح اللہ وَكَلِمَتُهُ، وہ اللہ دی روح بھی ہے، ان دا کلمہ بھی ہے پہ، برگزیدہ نبی ہے. سفارش فرمیسن گال بڑھتو سی، ساری خلقت کٹی تھی کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ دے دروازے تے آسی. آکے عرض کرے سن اشفا لنا الہ ربکا، سونا کرم فرماؤ رب دی بارگاہ دے وچ سارے واسطے سفارش فرماؤ. جواب آسی لست لہا، آج یہ مقام میرے کو کوئی نہیں. جلے ساری خلقت پونجی تھی سی، ایدہ چاندم بھی یاد تذکرہ تھا باب آدم کو جو شروع تھی سن عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دے دروازے تھے. سارے دروازے تو جواب کیا سی لست لہا لست لہا لست لہا، ہر سب دروازے تو جواب آسی آج میں نہیں کر سکتا، آج میں نہیں کر سکتا، آج میں سفارش نہیں کر سکتا. ہون دل حضرت عیسیٰ علیہ السلام حسن میں نہیں کر سکتا، مجھے تھے کھڑے حسن فرمایا مجھے نہ تھی وہ وعلیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں تو کو درد سے نہ وجہ در مصطفیٰ تے ونہ تہارا کم ہے، بخشش عطا کرنا رب دا کم ہے. سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. جس وقت آنے پہ ہو سکتے دل میں ڈرتے آندے کہ سارے درے تو نہ تھے یہ جو انہیں نہ کی تھی، انہیں خالی بلایا تھا. کہتے دروازے تے میں سو کہ تمام کہ اپنی عرض سنے سو. دل ہون آسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے عرض گزار تھی سن، اپنی رودات پیش کرے سن. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دے دروازے تے حضرت آدم کو رکھیں کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء دے دروازے تے گئے ہیں. سید کی تھائی سنیج کو نہیں تھائی، توسا کریم تھوڑا بابا کریم خاندان کریم کریمہ دے دروازے تے سائل سوال کرے خالی نہیں بلا گئے. ہن سائل کرن والا صرف امتی نہیں آگ، یہ صرف ملان بنامن والا نہیں آگ، یہ صرف کلمہ پڑھ والا نہیں آگ. یہودی بھی آئے کھڑ، عیسائی بھی آئے کھڑ، بہت پرست آئے کھڑ، طائف دی وادی وچ پتھر مارن والے او بھی آئے کھڑ، مکے دی وادی وچ آپ دے رستے وچ کنڈے بچھاون والے او بھی آئے کھڑ، آپ دے غلام بلال کو گھوڑے مارن والے مکے دی گلیاں وچ گھسیٹن والے، انہاں دے سینے تے گرم پتھر رکھن والے، انہاں دے ہتھ پیروں وچ میخاں ٹھوکن والے، آپ دے غلاماں کو بلدے اگارن تے لٹاون والے، انہاں کو مرسولی دے چڑھا کے تیراں دی مشق دے نشانہ پڑھاون والے سارے دشمن آئے کھڑے ہیں. آج ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، آؤ رحمت والے نبی دی رحمت دیکھو. اس رات آپ دشمنہ کو تانے نہیں گیتے جلے کریم دے دروازے تے آئین فرمایا آنا لہا فرمایا کئی سفارش نہیں کی تھی. جی حضور
کئی سفارش نہیں کی تھی فرمایا جنہاں دی کوئی سفارش نہ کرے انہاں واسطے زہرا دا بابا جو کھڑا ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آپ فرمائے سے کہیں سفارش نہیں کی تھی آج کسے حضور کہیں نہیں سنا فرمایا چلو کہیں نہیں کی تھی آپ میں چکرا سبحان اللہ ساری خلقت اولین و آخرین دشمن دوست اپنے پرائے سارے کو نال لے گئے میں کہ صاحب بھی تھے غور کرے رحمت والے نبی دا کلمہ ہی پڑھ دے لیکن صلح بران علی نہیں کر سکیا صلح رشتہ دار بران لال بھی نہ کر سکے رحمت والے نبی دا کلمہ پڑھیں تھے آنکھیں بھیڑ کو میرے مرن تے بھی گناہ منڈی میں ایک منہ نہ دیکھا نبا ہے میں کہ رحمت والے نبی دا کلمہ پڑھن دے نال دل اتنا تیرا سخت کیوں ہے اتنا تیرا تنگ کیوں ہے ظرف کو وسیع کر بران نال صلح کر رشتہ دار نال صلح کر ہمسائے نال صلح کر رحمت وانڈ محبت وانڈ کائنات کو دسا رحمت والا نبی آیا ہے رحمت کھین کے آیا ہے اصل رحمت والے نبی دا کلمہ پڑھا ہے تاکہ تیرے کردار کو جلے کافر دیکھے آکے ہیں کئی سچے نبی دا نوکر سبحان اللہ سرکار سارے کو نال لے سے ہن سارے ٹوٹے آندے امام احمد رضا بول پہ فرمایا آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا فرمایا من نہیں تا آج مننا شام تا آج منی جن دے قاتل ہی پہ جو قیامت علی بار مننے تو مجبور تھیا کھڑے کوئی ڈر نظر نہ آسی فرمایا من نہیں تا آج من جائے آج منی اتھائی عزت اتھائی عزت سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے گناہ کھین کے فرمایا میں آسان آج تے سائے تلے آکے سجدہ کر فرمایا اونی بار رابط میں تو حمد عطا فرمائے سی فرمایا اونی بار پتہ چل سی میں رابطی حمد بیان کرے سی لا یہدون العام فرمایا اندے سیگے این وقت حاضر کوئی رابطی حمد کرے سا جلے رابطی حمد بیان کرے سا عرض کرے سا مالک ہنتا تیرے بندے گرم فرما حساب کتاب شروع فرما جلے آدن بے واسے کار کچھ نہیں سکدا منی سی کوئی نہ سنی سی کوئی نہ میں کیوں تائیں کئی بنہ دا پڑیا ہو سی جنہ دی منی دی نہیں سنی دی نہیں حدیث انس بن مالک نزدے بیٹھے سن والے بصرہ دے مسلمان کٹھے تھے بیٹھے فرمایا سرکار نے حضرت انس بن مالک نزدے کہ میں سر سجدے میں رکھسا رب کریم فرمے سی یا محمد ارفع راسکا قل یسمع لگا سل توتا وشفا تشفا حبیب سر سجدے وچ اٹھاؤ تو سا آکھو رب سن سی تو سا منو رب عطا کرے سی تو سا شفاعت کرے دے بنی رب شفاعت قبول کرے دا سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک آپ نے فرمایا جلے میں سر سجدے وچ جیسا میں کیا اکسا یا رب امتی یا رب امتی مالک میری امت مالک میری امت رب کریم ارشاد فرمے سے انطلق محبوب ونیو فاخرج من کان فی قلبہ مسکال شعیرت من الایمان محبوب ونیو جہنم تے اندر جڑے تہارے امتی گئے پہ ہومن جہندے سینے وچ جاؤ دے دانے دے برابر ایمان ہے میں رب اجازت دیندہ انہاں کو کٹھو تے جنت والے پاس کے فرمایا جلے میں ویسا جنہاں دے سینے وچ بیٹا خاموش بیٹھو میں جس وقت ویسا جنہاں دے سینے وچ جاؤ تے دانے دے برابر ایمان ہے فرمایا انہاں کو کٹ سا جنت والے پاس کے ویسا سبحان اللہ اور جنت کو جا کے بعد آرام فرمایا ثم اعود وقت میں لوٹ کے آس وقت آگ کے رب کی بارگاہ دے سجدہ کرس رب کی حمد ثنا بیان کرس رب کریم بلا فرمیس
یا محمد ارفع راسک قل یسمع لک سال توتا وشفا تشفا، اے حبیب سال سجدے وچ اٹھاؤ، آپ آکھو رب سنسی، آپ منگو رب عطا فرمے سی، حبیب تسا شفاعت کریں دے وجو میں شفاعت قبول کرے دا ویسا۔ آپ دوسری دفعہ سر سجدے جو جیسے کیا اکثر یا رب امتی، یا رب امتی، مالک میری امت، مالک میری امت، رب کریم فرمے سی انطلق، بابا ایک اتھائی کھڑا میں آج ایک ہی گال انطلق محبوب چلے مجھو فاخرج من کانا فیہا مسکال سرت من الایمان، محبوب ہون منجو جڑے جہنم میں توارے امتی ہیں جہاں دے سینے وچ ریت دے ذرے دے برابر ایمان ہے پہ او کوئی کڈو جنت کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہاں کو بھی سرکار کے رس وال فرمین ثم اعودو، میں وقت تیسری بار وقت لوٹ گیا، وقت رب دی حمد بیان کرس، وقت رب دی بارگاہ وچ سجدہ کرس، رب کریم تیسری بار ارشاد فرمیس یا محمد ارفع راسک قل یسمع لک سال توتا وشفا تشفا، اے حبیب سال سجدے وچ اٹھاؤ، تسا آکھو رب سندا بیٹھے، تسا منگو میں عطا کرے سا، تسا شفاعت کرو میں رب شفاعت قبول کرے دا ویسا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ فرمایا دل تیسری بار میں سال سجدے وچ چامڑے میں آکھے یا رب امتی، یا رب امتی، میں کہ انجا لجبال کی تھو کول لکھا جڑا سر معاشر جس کو کیا لوڑ ہے تیرے پیچھو بیٹھن، تو کیا چاہ کیا ہے کھڑوں دی خاطر، کوئی کہیں دے نہ تعلق جڑیں دے، کوئی کئی واسطے پیر بھی دعا کرے تو پہلے نظرانہ گھن دے، مولوی صاحب تقریر کرے تو ویلا گھن دے، پیسے گھن دے، کہیں دے نام جو تعلق جوڑو، کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، سرکار بے سبب بے غرض سارے معاشر سارے معاشر تیسری بار رب دی بارگاہ میں سجدے وچ اتار چاہے یا رب امتی، مالک میری امت، مالک میری امت، رب کریم ارشاد فرمائے انطلق محبوب لگے بجو فاخرج من کانا فی قلبہ ادنا 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 مسکال ذرت من الایمان، سونا بجو جہنم میں جڑ ہن پہ جنہ دے سینے وچ ریت دے ذرے تو بہو گھٹ، اوکے نہیں بہو گھٹ، اوکے بھی بلا بہو گھٹ ایمان ہوئے، یعنی شاید ہوئے ایمان دا، سرکار کو فرمایا محبوب کاڑ کے گھن تسا آؤ بخشش میں دے سا۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرمایا میں ویسا ہوں کڑ سا گھن ویسا جنت آلے پاس۔ حضرت انس بن مالک کے تک حدیث سنائی، آل بصرہ اٹھے ملاقات کی تھی، قدم بوسی کی تھی، واپس ونجڑ پہ دلش خیال آئے نے انس بن مالک دا شاگرد حسن بصری تابعی ولی کامل ہے، ہنی ایڈا سفر کر کے آئے ہیں، چلو انہاں دی بھی زیارت کی تھی بھئی سبحان اللہ۔ دنیا کچھ جانے ایک کیا بیندے میں مزارت کرن، میں کہ پوچھے ہاں انہاں لوگوں کو جنہاں دا طریقہ ہے جڑے سفر کر کے ٹور کے میں دے ہاں زیارت واسطے ولی زمین تے زندہ بیٹھا ہوئے تامی فیض منڈیندہ پہ، جو پردہ کر کے قبر ستا پہ ہوئے تے تامی فیض منڈیندہ پہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ فرمائیں اصل آئے آل بصرہ سارے کٹے تھی، حضرت حسن بصری کو سونا آئے ہاں سے انس بن مالک دی زیارت بھی کی تھی، حدیث شفاعت چھوڑی چھے ویندے پہ آسے ایسا کہ تو آلی بھی زیارت کر کیوں، حضرت حسن بصری فرمائے سے حدیث شفاعت سنے ہوئے جی آؤ، آپ فرمائے سے میں کو بھی سنا۔ سبحان اللہ۔ حدیث جلے سنی بنجے تو بات کیا حسان، یہ تو اٹھیں تو بات حدیث شفاعت بھولے نا، بات جلے گھر بنجے بالیں کو سنا، اپنے گھر والوں کو سنا، اپنے پھرامے کو سنا، ہمسائیں کو سنا، انہاں کو نسا
سارے نبی دی شان مقام مرتبہ کیا ہے امت نال پیار کی میں فرمائیں سبحان اللہ سارے آل بصرہ انہیں اویں حدیث سڑائی جی میں سنی بیٹھے جلے آئے نہ این جاتے تریجی دفعہ سرکار گئے انہاں کو جہنم میں جو کڈیا جنت پچایا چوکتی گئے حضرت حسن بصری فرمایا اگو تے بھی سڑاؤ سبحان اللہ حدیث اگو تے بھی سڑاؤ حضور انس بن مالک صاحب بھی تھائی تک سڑائی فرمایا حضرت انس بن مالک کو میں 20 سال پہلے کہنا 20 سال پہلے یہ حدیث سنی سبحان آپ نے چوتھی مرتبہ دا تذکرہ کیتا ہے خبر نہیں بھول گئے بزرگی جو آ گئی یا خبر نہیں بھولے کو نہیں تو کو دشا این نے مت عمل نہ کریں مت عمل چھوڑ کریں پر میں ممکن ہے ای وجہ تو نہ دشا ہوں میں وہ سارے سیدھے تھی بیٹھے انہاں کی حالت گال ادھوری ہے پی حدیث شفاعت ہے انہاں کے حضور وہ چوتھی مرتبہ کیا پڑھا سب وہ بھی حال سنو فداہی کا آپ مسکرا پہ فرمایا دسیں دا تو ہم بیٹھا ہم تاکہ تو سب پوچھو تو میں سناؤں سبحان اللہ فرمایا سرکار چوتھی مرتبہ لوٹے ثم اعوذ سرکار فرمایا میں بد چوتھی دفعہ اور آپ دی بارگاہ دے وچ آ کے سجدہ کرے سا حمد و ثنا بیان کرے سا رب کریم فرمائے سی یا محمد ارفع راسک قل یسمع لک سال توتا وشفا تشفا حبیب سار اٹھاؤ تسا آنکھو میں سن سا تسا منگو میں عطا کرے سا تسا شفاعت کرو میں رب شفاعت قبول کرے سا سرکار فرمائے میں سر سجدے وچ چیسا عرض کرے سا مالک ہون جہنم وچ او بچ گئے جن خالی کلمہ پڑھی سبحان اللہ سمجھ آنی پئی ہے خالی کلمہ پڑھے پلے کشے کوئی نہیں خالی ان پہ صرف کلمہ پڑھ والے مالک دل آدھا ہے انہاں کوئی جنت دے میں آتا کلمہ تو پڑھے کلمہ تو پڑھے نا منیا تہینے تو رب میں تیرا رسول ہاں منی تو کھڑے پلے کشا کوئی نہیں میرا دل آتا ہے کہ انہوں کوئی کھیر میں جہاں اور میں وہ عزتی وہ جلالی وہ کبریائی حبیب میں کو میری عزت دی قسم میری کبریائی دی قسم میری جلال دی قسم میری عظمت دی قسم حبیب چہرہ چڑھا چاہے کلمہ بھی پڑھا ہے تو سا انہوں کو کڑی ہو جنت دیمن میں لاکھا میں سر معاشر بدی ہوئی امت کو گناہگار امت کو او تک فرمایا جنت ویسا کوئی نہ جے تک گناہگار امت چھوڑ ویسا کوئی جیڑے نبی تیرے میرے آقا سارے معاشر بار بار عرض گزار تھی میں باپ بھی بیٹے جو تے امید تے بھروسہ رکھی بیٹھا ہوں دے کہ میں بڑھڑا تھی سا میری خدمت کرے سا میں مر گیا ہوں تے میرا نسل چل سی میرا نام کھنسی بیٹھا کچھ کرے سی بیٹھا میری خاطر لیکن رساؤ اساں کیا کیتا آقا دی خاطر بھی قیامت دے سرکار جلے بدے مجرم کو پولیس صراط تو چھڑانا میزان تے چھڑانا حوض کوثر تے بھر بھر جام پلانا ایک بار کچھ گنن رسا میرا امتی میری خاطر کیا کیتا میری خاطر تے کیا کیتا نمازت اپنی خاطر پڑھ دے فرضن نہ پڑھ سے دی قیامت دے پکڑا کھڑا اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آپ دی ذات تجلے واسطہ آویں آواز اٹھی بنجے ہے کوئی نبی پاک دے نا تے اپنی جان دے ہے کوئی جڑا نبی پاک تے مال دے ہے کوئی جڑا نبی پاک دے نا تے اولاد دے ہے کوئی جڑا نبی پاک دے نا تے اپنا ووٹ دے اپنی پرچی دے اس وقت پتہ چلتا ہے ایک پاس ہے دنیا دے بازار ہونے ایک پاس ہے چمک دے بازار ہونے ایک پاس ہے دولت ہے دوسرے پاس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کھڑا ہے امتی سجندہ کھڑا ہے دے مان نہ دے آخری بندے ڈر گئے میں آدم میں بیٹھا جیڑی جرح تے قدہ لگڑی ہے میرے ہوتے لگڑی ہے پریشان نہ تھی ڈر خوف صدا نہ ہو نبی پاک علیہ السلام دے در نوکر صرف پرچی دے ہوتے صرف مہر لامنی ہے سٹیمپ لامنی ہے کمرہ بھی باندھ دے وہ سمجھ آنے پہ یہ کھلے عام تو بینر نہیں لا سکتا
کھلے عام نہیں لا سکتا، ڈردا ہے کہ گودے مار سکے، گودے نہ خوف ہے، طاقت نہ خوف ہے، ڈرا کھڑا ہے۔ میں کہ جلے باند کمرائی میں چھوٹا جیا جتھا من کے ووٹ نے بنا حاوی اتھا گودا ہی نہیں دیدا، خان ملک کئی دی نگاہ نہیں پہنچ دی پئی، زہرہ دا بابا اوتھی دیدا بچے، سبحان اللہ ہاں نگاہ تو اوتھی آنی۔ وہ دنیا دار نہیں دے دے، سرکار دے دے بیٹھے ہوں، صاحب حرم چیتر مقدر تھے، اسلام دی حکومت آمن مقدر دیتے ہیں پہ، لیکن میں دیکھنا ای چاہتا ہم کہ ای امت کیا، ای امت کو صرف سرکار دے نام تے پرچی نہ دیتی گئی، سرکار دے نام تے ووٹ نہ دیتا گیا۔ میں کہ ساتھ ہمیں اپنے بادشاہ میں، ساتھ ہمیں اپنے وزیرے کو، ساتھ ہمیں اپنے مشیرے کو ایک قیامت دے کوئی متھے لاون واسطے تیار نہ ہو سی، ایک قیامت دے صرف زہرہ دا بابا آیا کھڑا ہو سی، آکسی تے نہیں دیتی تا نہیں دیتی، تو نال نامے کھڑا لیکن زہرہ دا بابا تا تک نہیں چھوڑے دانا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، سبحان اللہ جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، یہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ یہ خلفائے امت آج جڑے میلاد منا کے بیٹھے کون ہیں؟ عربے دے مالک، گھربے دے مالک، کروڑوں روپے جدا نہیں، نہ غرباء ان پہ، فقراء ان پہ، مساکین امت ان پہ اپنی محنت مزدوری دینا۔ آج سرکار دا ذکر انہوں دی بازم سجا کے بیٹھے ہیں، زبان حال نہ پیغام دینے بیٹھے ہیں۔ آقا غریب ضرور ہیں پر دل ارادہ ہے کہ نہیں ہوئے تے رات ہوئے تو آدھا درود ہو۔ سبحان اللہ۔ اور آج دی رات بڑی بابرکت ہی بھی، آج ہی محفل بچ اٹھے تے لنگر گن کے وانجلے ٹردا میں نے درود پڑھیا کر، سبحان اللہ زبان ہلدی رہا، درود پڑھدا میں نے وال دل سمن واسطے سام آگ بستر تے سمے نا تے بعد تسبیح ہلدی پئی سرکار دا درود پڑھیندا، درود پڑھ دے آنکھ جو لگے وال کئی رات تا سی کراں قسمت جاگ پوسی، سرکار پردہ ہٹا میں خواب دیدار عطا فرمامیں، امتی باندھی میں کو یاد کرنے، اٹھ دے میں کو یاد کرنے، ٹر دے میں کو یاد کرنے، سن دے میں کو یاد کرنے، فرمایا پردہ ہٹے سن دیدار عطا فرمائے سن۔ سبحان اللہ۔ ایک پوچھنے تدبیر میر علی شاہ کل پوچھ جا جنہا آدھا